امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنی صحیحین کے اندر ایک روایت کو نقل کیا ہے، جس روایت کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ لو قد جاء مال البحرین، اگر بحرین کا مال آیا تو آتیتک ہاکذا وہاکذا وہاکذا، میں تجھے اتنا اور اتنا اور اتنا دوں گا۔ فلم یجی مال البحرین حتی قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اندر بحرین کا مال نہ آیا۔ فلما جاء مال البحرین، پس جب بحرین کا مال آیا تو اس وقت خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ انہوں نے حکم دیا، امر ابو بکر فنادا، پس آواز دی کہ من کان لہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدۃ او دین، کہ جس شخص سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی عہد تھا یا نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کسی کا قرض تھا، فلیأتنا، پس چاہیے کہ وہ ہمارے پاس آئے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا حق نہیں دیا تھا۔ یہاں پر ایک سوال ہے کہ جو صدیق اکبر خود بلا کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی عہد تھا یا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کسی کا قرض تھا تو وہ ہمارے پاس آئے، وہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا با وفا ساتھی اور خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل کس طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا حق کھا سکتے ہیں؟ کچھ تو انصاف سے کام لو۔ کیا میں نے آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں نہیں جانا؟ ہماری اللہ کے ہاں حاضری نہیں ہونی؟ ہم کس منہ سے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں جائیں گے جب ہم دنیا پر خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر ایسے الزام لگاتے رہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کروا کے فرمایا، فلیاتنا، وہ ہمارے پاس آئے، کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی عہد تھا یا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کسی کا قرض تھا۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں فاتیتہ، میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، وقلت لہو، اور میں نے کہا، ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال لی کذا و کذا، مجھے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے صحابی خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ فحثالی حثیتن، دونوں جو ہتھیلیاں تھیں وہ درموں کی بھر کر مجھے دیں۔ حضرت جابر فرماتے فعددتها، میں نے ان کو شمار کیا، فَإِذَا هِيَ 500، تو وہ 500 درہم تھے۔ اور مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ خذ مثلیہا، اس کی 2 مثل اور لے لے، چونکہ امام الانبیاء پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جابر سے یہ کہا تھا کہ بحرین کا مال آیا تو آتیتو کا ہاکذا 1، وہاکذا 2، وہاکذا 3، یہ 3 دفعہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 دفعہ
اپنی دونوں ہتھیلیاں جو ہیں وہ درموں کی بھر کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ اب آپ ہی انصاف کریں، خدا را اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کا خوف کریں، اللہ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم نے حاضر ہونا ہے۔ جو صدیق اکبر اتنا خیال رکھتا ہے اپنی خلافت میں، اور کہ جس آدمی سے پیغمبر علیہ السلام کا کوئی عہد تھا یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرض تھا تو وہ آئے، ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہے، وہ صدیق اکبر حضرت فاطمہ کا حق کس طرح کھا سکتے ہیں؟ کچھ اللہ کا خوف کریں، اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈر لے کر آئیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچا محب صحابہ بنا دے، پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دے۔ یہی صحابہ تو ہیں کہ جن کے ذریعے ہم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا دین پہنچا، انہی صحابہ کے ذریعے ہم تک قرآن پہنچا، انہی صحابہ کے ذریعے ہم تک پیغمبر علیہ السلام کے فرامین مبارکہ پہنچے، انہی صحابہ کے ذریعے پیغمبر علیہ السلام کی شب و روز کی زندگی جو تھی اس کے گزارنے کا طریقہ ہم تک پہنچا۔ انہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذریعے ہم تک اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے جو دستور زندگی دیا تھا پیغمبر علیہ السلام کی امت کے لیے اپنے نبی کو، وہ ہم تک